السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم کرتی ہوں میں آپ کے پروگرام میں آپ کے سوالوں کے جواب. میں ہوں سمیرا اور میرے ساتھ موجود ہے میاں نعیم صاحب. تو چلیں ان کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ آپ کے سوالوں کے کیا جواب دیتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں. یہ بتائیں آپ کو کیا ہوا؟ ہمارے ناظرین، ہمارے سننے والے، ہمیں چاہنے والے، ہم سے محبت کرنے والے بڑا شدت سے مس کر رہے تھے جی کہ آپ نہیں تھی، پروگرام نہیں ہوا. تو اب آپ بتائیں طبیعت کیسی اور کیا ہوا تھا؟ طبیعت بہتر ہے، بس پتہ نہیں چیسٹ انفیکشن ہو گیا تھا اور بخار، نزلہ، موسم چینج ہوتے ساتھ ہی. جی یہ اس لیے میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ اپنے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ چونکہ اسلام آباد میں سردی کا آغاز ہو چکا ہوا ہے. ویسے اسلام آباد تو سردی ہے ہی ہے، لیکن لاہور والوں کے پاس تو زندگی ویسے ہی بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے. اسموک کی وجہ سے وہ جس سے میری لاہور میں بات ہوتی ہے یا آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جی آنکھوں میں درد ہے، گلے میں انفیکشن ہے، بچے بڑے پرابلم ہیں. ہم تو خیر موسم کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹرب ہیں، اور لاہور والے اور گجرانوالہ، سیالکوٹ سراؤنڈنگ والے جو ہے نا، یہ غلطیوں کی وجہ سے ہیں. بہت سے لوگوں کی غلطیاں ہیں، کچھ سارا شہر بھگت رہا ہے. تو ہمیں ایک چیز میرا بڑی اہم سوچنی چاہیے کہ جب ہم لاپرواہی کرتے ہیں، ویسٹ جسے جلاتے ہیں، دھواں پیدا کرتے ہیں، سردیوں میں موئسچر نیچے ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے دھواں اسموک اوپر نہیں اٹھتا، نچلی فضا میں رہتا ہے. اس کی وجہ سے بڑا انفیکشن ہوتے ہیں، تھروٹ انفیکشن، آنکھوں میں درد، یہ ساری چیزیں. تو اپنے آپ کو ذرا سا احتیاط رکھیے. اور میری لاہور سننے والوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ اور اس کے سراؤنڈنگ میں سننے والوں سے کہ فصلوں کو مت جلائیں، کاغذوں کو مت جلائیں، پتوں کے ڈھیر کو مت جلائیں. کم از کم جنوری تک ذرا سا احتیاط کیجیے گا، اس میں ہم سب کی بھلائی ہے. اور یہ شکر ہے کہ جی آپ کو انفیکشن تھا، ٹھیک ہو گیا. لیکن ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاؤں، جیسے آپ کو تھروٹ انفیکشن تھا، اس طرح کا انفیکشن وائرل ہوا ہے، اور یہ موڈیفائڈ جسے کہتے ہیں کہ وائرل ہے. کچھ لوگ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرونا ہے اس کی ایک قسم ہے جو موڈیفائڈ ہو کے آ رہی ہے. انفلوئنزا بیسیکلی جو کہتے ہیں فلو، کائنڈ آف فلو ہے، اور پتہ نہیں چلتا. کچھ ڈاکٹر اس کو اسی کی جسے کہتے ہیں ریپیٹیشن میں لے رہے ہیں، اور اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا جو اثر ہے وہ 12 سے 15 دن تک رہتا ہے. بالکل. اس میں آپ کو بھی کتنا ٹائم لگا؟ ہاں تقریباً اتنا لگا. اچھا، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک تو بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا، گھر کے باقی افراد سے بھی بچیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے سینے چیسٹ کو اچھی طرح ڈھانپ کے رکھیے، کیونکہ خطرناک بات ہے. میں یہاں بتاتا چلوں کہ کچھ انسیڈنٹ ایسے آئے ہیں کہ کچھ بچوں کو اس طرح کا پرابلم ہوا اور فیملی نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کھانسی ہے، لیکن ایکچولی وہ کنورٹ ہو گیا نمونیا میں. تو اگر یہ پرسسٹنٹ قسم کی انڈیکیشن ہو تو پلیز سیلف میڈیکیشن سے احتیاط کیجیے گا. فوری طور پہ ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے گا تاکہ ڈائگنوز ہو سکے کہ کیا یہ سمپل کف ہے یا کوئی اور انفیکشن ہے، یا خدا نخواستہ نمونیا والی ایشو تو نہیں ہے. تو یہ ذرا سی میں نے کہا آج یہ جسے کہتے ہیں ایک میسیج ہے جو ہمیں ہم سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. جی اس کے بعد جناب آتے ہیں آپ کے سوالوں کے جواب کی طرف. جی سمیرا. جی فرسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس مریم اعظم. 2 جولائی 1998 انگلش میں ماسٹرز کیا ہے. کریئر کے حوالے سے گائیڈنس چاہیے، اور مجھے ملک سے باہر جانا چاہیے یا پاکستان میں ہی رہوں. اچھا مریم، میں آپ کا سائن ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، اور اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کینسر سائن ہے. 2 پلانٹری پوزیشن بہت اچھی ہیں. پہلی بات، آپ بائی برتھ ٹیچر ہیں، آپ کو ٹیچنگ کرنی چاہیے، ہو سکتا کر بھی رہی ہوں. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں CSS کا اٹیمپٹ کرتی، کیونکہ آپ کے سائن میں گورنمنٹ جاب اور اچھی سپیریئر سروسز کی بڑی اچھی انڈیکیشن ہے. شاید آپ نے اس کے بارے میں سوچا یا نہیں سوچا. میں جب یہ دیکھ رہا ہوں تو مجھے اس میں بڑی اچھی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر آپ ہائر فردر ایجوکیشن کے لیے بھی جانا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس اپرچونٹی 26-27 میں باہر جانے کے چانسز بنتے ہیں. یہ جناب آپ کے کیریئر اور آپ کے دونوں سوالوں کے جواب ہیں اس میں. جی امارا 30 نومبر 1997 جوائنٹ فیملی سسٹم سے کب نکلوں گی؟ میرا 2 چیزیں ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم ابھی آپ کا جسے کہتے ہیں نا کہ دکھائی دیتا کہ کنٹین ہوگا، رہے گا. یہ فوری طور پہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. آپ کے سوئچ اوور یا چینج کا جو سائیکل ہے 2025 کے بعد بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یا تو اینڈ آف 25 ہوگا یا 26 کا آغاز ہوگا. اس وقت آپ ایفرٹ کریں گی تو یہاں پہ انڈیپینڈنٹ موومنٹ آپ کی ہو سکتی ہے جوائنٹ فیملی سے پرے. جی محمد نادر 31 جنوری 1990
اپنا کاروبار کروں یا جاب، اور شادی کب ہوگی، ملک سے باہر جانے کے امکانات ہیں یا نہیں؟ اچھا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں نادر، بہتر یہ ہوگا کہ کچھ عرصہ آپ جاب کیجیے گا، اور جاب بھی کسی آئی ٹی کمپیوٹر اس سے ریلیٹڈ کچھ عرصہ کیجیے گا، اس لیے کہ آپ کے سائن میں جو انڈیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ابھی باہر نہیں جا رہے، تقریباً 3-4 سال تک یہی رہے گا سلسلہ، اور خدا نخواستہ اگر چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو بہت احتیاط کرنی ہوگی، کسی لاس کی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ کوئی مطلب دھوکہ نہ ہو آپ کے ساتھ، اس لیے احتیاط کیجیے گا، جاب کیجیے گا، اور پھر یعنی 2027 تک میں نہیں دیکھتا کہ آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ بزنس اپرچونیٹیز ہیں، یہ لاس کی انڈیکیشن ہوتی ہے، اس لیے اس عرصے میں سیف گیم، سیف پلے کرنا چاہیے جہاں آپ اچھے طریقے سے بزنس کر سکیں، اور جاب بھی اگر باہر ملتی ہے، پاکستان سے باہر اگر آپ کی جاب کا ارینجمنٹ ہوتا ہے تو اسے جانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ دوسرا کویشچن تھا آپ کا شادی سے ریلیٹڈ، تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ فائنینشیل تھوڑا سا اسٹیبل ہوں، شادی کے بارے میں پھر دیکھیے گا۔ آپ کی شادی عموماً ڈیلے ہوتی ہے 36-37 کی ایج کے قریب جا کے بنتی ہوئی دکھائی دی۔ معیز سبحان، ابراڈ جانے کے بارے میں بتائیں، 14 اگست 2003۔ جی اچھا، باہر جانے سے متعلق خواہشات تو ظاہر ہے، اب میں کیا کہوں، بہت سے لوگ جانا چاہتے ہیں، حالات بھی ایسے ہیں، ینگ بچے کیا کریں۔ ابھی خیر آپ کی ایج تو 20 ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو آپ کا ایجوکیشن پروسیس چل رہا ہے اور اسے اچھے طریقے سے آپ کو کمپلیٹ کرنا چاہیے، اس کے بعد آپ کہیں باہر جانے یا اس طرح کی کوئی خواہش کا اظہار کیجیے گا، لیکن سائن آپ کا اگر یہ ہے کہ 25 میں بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، میں یہ کہوں گا کہ آپ کو کوئی اسکل، یعنی جسے کہتے ہیں ہنر، سیکھنا چاہیے۔ وہ ہنر ریپیئر مینٹیننس سے ہو، میڈیکل ڈائگنوسٹک ہو سکتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں جس کی باہر ڈیمانڈ ہے۔ بغیر کسی تیاری کے باہر جانا کوئی مزے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے پاس اسکل ہونا چاہیے کہ مجھے کیا ہے۔ کوئی شارٹ ڈپلوماز، کوئی اس طرح کے کورسز کیجیے گا جس کو آپ اپلائی کر سکیں، الیکٹریشین، پلمبر، اس طرح کی چیزیں آپ کے لیے بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جو ہائیلی پیڈ ہیں باہر، ایون ویسٹرن ورلڈ میں بھی، تو اس کے اوپر ذرا سا سوچیے اور کام کیجیے گا۔ جی، عائشہ اکرم، 9 سپٹمبر 1976، سیکنڈ میرج کا کوئی چانس ہے؟ عائشہ، سیکنڈ میرج کا چانس تو بالکل ہے، لیکن بڑی احتیاط کے ساتھ سیکنڈ میرج ہوتی ہے، اس لیے کہ فرسٹ میرج کے بعد ایک بڑا بیگیج ہوتا ہے جسے ہم اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور ویسے آپ کے سائن میں سیکنڈ میرج ڈیفینیٹلی بنا ہوا ہے، یہ جو ہے، اس لیے اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ سوچیے، ضرور سوچیے گا۔ یہ پیریڈ پازیٹیو جو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے سیکنڈ میرج کا، یہ مئی 2024 کے بعد کا ہے، لیکن آپ کو اچھی طریقے سے میچ میکنگ کے بعد پھر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ جی، ناصر علی، 7 فیبرری 1996، 2021 میں جاب سے نکال دیا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے نا، تو بحال ہو جائے گی میری جاب، یہ گائیڈ کریں آپ۔ یہ مجھے ابھی ایسا دکھائی نہیں دیتا، مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ کی اپیل یا آپ نے کوئی لیٹیگیشن کورٹ کیس کیا ہوا ہے تو وہ ابھی چلے گا، ابھی اس میں فوری طور پہ کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ میں یہی کہوں گا کہ پیرالل جب تک آپ کی جاب نہیں ہوتی، آپ کو کچھ سیکنڈ آپشن فوری طور پہ لے کے کسی اور جاب میں اپنے آپ کو انگیج کرنا چاہیے، اسی کے انتظار میں کچھ کیے بنا فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ حمیرہ سہیل، 6 جون 1973، میں دبئی سیٹل ہونا چاہ رہی ہوں لیکن کامیابی نہیں مل رہی، کیا میں جا سکوں گی؟ آپ کے جانے کا بھی وقت نہیں ہے، جب وقت نہیں ہوتا تو جس وقت جس کام کی ہم خواہش رکھتے ہیں وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ آپ کے جانے کا سائیکل جو ہے سٹارٹ ہوگا، جو بنے گا یہ بنے گا جا کے 2024 مئی کے بعد، اس کے بعد آپ جا سکتی ہیں اور جانے میں چانسز ہیں۔ اچھا، اب آپ کا کویشچن تھا سیٹل ہونا، سیٹل ہونے کے معاملے میں ڈیفینیٹلی وہاں سیٹل ہونے کے لیے ایک پرماننٹ اچھی سیٹل جاب کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ آپ کے سائن میں تو انڈیکیشن ہے ایسی کہ آپ جا سکتی ہیں، سیٹل بھی ہو سکتی ہیں کچھ عرصے تک۔ جی، کائنات زینب، 11 مارچ 2005، ایف ایس سی کی اسٹوڈنٹ ہوں اور 2024 کے رزلٹ کے بعد شارٹ کورسز کر کے عمان جاب کے لیے جانا چاہ رہی ہوں، کیا یہ سوٹیبل وقت ہے جانے کے لیے؟ جی بالکل سوٹیبل وقت ہے تیاری کا، لیکن ابھی کم از کم سال ایک آپ کی جو تیاری ہے وہ ہوگی، 2-3 کورسز کریں اور کورسز ایک ہی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کیجیے گا، اور سیکنڈ یہ ہے کہ چونکہ آپ نے ایک اسپیسیفک کویشچن کیا عمان کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فیملی یا کچھ لوگ عمان میں ہیں جن کو یا آپ کو بلا رہے ہیں یا وہاں جانا چاہتی ہیں۔
میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ یہ پہلے چیک کیجیے گا کہ عمان میں کس قسم کے کورسز کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ اپنے آپ کو تیار کر کے پھر جائیے تو آپ کے جانے کی انڈیکیشن ہے، آپ جا سکتی ہیں. جی. محمد بلال پوچھ رہے ہیں اپنی سسٹر کے لیے، شازیہ پروین ان کی سسٹر کا نام ہے، 4 جولائی 1994. میری بہن کی شادی کب ہوگی؟ آپ کی سسٹر کی انشاءاللہ شادی جو ہے وہ 24 میں ہوگی انشاءاللہ. علی ہیں 15 دسمبر 1996. 2 سال سے ڈپریشن میں ہوں، میری زندگی میں بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، صحت اور کریئر کے بارے میں بتائیں. اچھا علی، تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے سائن میں نا ذرا سا اپنے آپ کو، اپنی پرسنالٹی کو، ذرا سی چیزوں کو آپ نے نا اچھے طریقے سے مینیج کرنا ہے. آپ کا جو سن سائن سیجیٹیریس ہے اور آپ کا مون سائن ایکویریس ہے، اور اس میں جب میں یہ دیکھتا ہوں تو کچھ عرصے سے، اب سے نہیں ہے بلکہ کم از کم 5-6 سال سے آپ کی زندگی میں ڈسٹربنس کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. پرسنالٹی بہت اچھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سی چیزوں میں کنٹینیوٹی نہیں ہے. صحت میں مجھے کوئی پرابلم دکھائی نہیں دیتا ایکسیپٹ ایموشنل ہیلتھ، آپ کی مینٹل ہیلتھ جسے ہم کہتے ہیں. یو آر ہائیلی، جسے کہتے ہیں نا، سینسٹیو ہیں، سارا کچھ ہے. اسٹرالوجیکلی میں دیکھوں تو بیسیکلی آپ کو نا آرمی فورسز اس کے لیے ٹرائی کرنا چاہیے تھا، اس کی طرف جانا چاہیے تھا. سیکنڈ کریئر آپ کا جو بنتا ہے وہ مارکیٹنگ اور ایڈمنسٹریٹو جاب، اس ایچ آر جسے کہتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہے، اس میں ہے. اور اس لیے یہ صحت میں رہیے. بے چینی ہماری زندگی میں اس وقت ہوتی ہے جب ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں ہو پاتے، ہمارے ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوتے، ہم جاب لیس ہوتے ہیں، کہیں زندگی میں محرومی ہوتی ہے. اور جب وہ چیزیں ایز پر اور ریکوائرمنٹ سیٹل ہو جاتی ہیں تو بے چینی خود بخود ختم ہو جاتی ہے. بے چینی بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کسی ناکامی، کسی انتظار، کسی شدت، کسی پریشانی کا سبب ہوتی ہے. جی. فروہ بطول، ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 14 اگست 1991 اور ہسبینڈ کی ہے 3 مارچ 1984. میرے ہسبینڈ کی 60 چل رہی ہے، بہت ڈپریشن میں ہے، چیزیں کب تک ٹھیک ہوں گی اور ہمارا ریلیشن ٹھیک چلے گا یا نہیں؟ اچھا فروہ، بڑی اچھی بات ہے. 2 چیزیں مجھے بڑی اچھی لگیں. پہلی بات کہ آپ کو ایکسپوئر ہے اسٹرالوجی سے ریلیٹڈ، اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ جب کوئی شخص 60 سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ کس کس طرح کے ٹراماز اس کی زندگی میں آتے ہیں. سب سے پہلا افیکٹ آتا ہے فائنینشیل ڈسٹربنس ہوتی ہے، کیریئر جاب میں پرابلم آتے ہیں، تو پرسنل لائف افیکٹ ہونا شروع ہوتی ہے. پرسنل لائف جب افیکٹ ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ شدت آ جاتی ہے. اچھا، مجھے یوں دکھائی دیتا ہے، چونکہ میں آپ کے سائن میں بھی دیکھتا ہوں، ان کے سائن میں بھی دیکھتا ہوں، کہ صرف 60 ایسی ہی نہیں ہوئی بلکہ آپ کی پرسنل لائف، جیسے میں کہوں گا بیڈ لائف تک افیکٹ ہوئی ہے. اچھا، اس میں چونکہ آپ اس پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں تو ذرا سا آپ کا کوآپریشن، پازیٹیو رول زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. اپنے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ڈیمانڈز، چیزوں کو ذرا کم کیجیے گا، غصہ کم کیجیے گا، ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور اپنے ازدواجی تعلقات کو امپروو کرنے کی کوشش کیجیے گا. جب ہم اس طرح کی اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فزیکل انوالومنٹ امپروو کرتے ہیں، بہتر کرتے ہیں، تو اس سے 60 کے افیکٹ کم ہوتے ہیں. ایک تو یہ. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ کا جو اس میں تھوڑا سا صدقات، چھوٹے موٹے، جو حسب توفیق میں کہوں گا، جو آپ افورڈ کرتی ہیں، وہ تھوڑی صدقات، دودھ، کسی کو ایک وقت کا کھانا، کوئی ایسی چیزوں کو آپ جاری رکھیے گا، اس سے یہ وقت اچھے طریقے سے ٹل جائے گا. لیکن سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے کہ دونوں پارٹنر کو پرابلم کو انڈرسٹینڈ کر کے ایک دوسرے کو اسپیس دینی چاہیے. وہ ضرور کیجیے گا. اور اسی لیے میں نے بڑی کھل کے آپ سے بات کی تھی کہ آپ کو اپنی پرسنل بیڈ لائف کو بہتر کرنا ہوگا. جی. آج کا لاسٹ کویشچن ہے ہمارا ملیحہ احمد، 28 جنوری 1985. میں آنے والے نئے سال میں جن پروجیکٹس پہ کام کرنا چاہ رہی ہوں اس میں کامیابی ملے گی یا نہیں؟ آگے بھی اسٹرگل ہی ہے یا ارننگ بھی ہوگی؟ اصل میں مجھے بہت عرصے سے آپ اسٹرگل کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، تقریباً 2013 سے. پہلے جاب تھا، پھر وہ سوئچ اوور ہوتا ہے، 13 سے کچھ انڈیپینڈنٹ کام کرنا چاہتی ہیں، پھر یہ سلسلہ چلتا ہے، اور 2015-16 سے بس جسے کہتے ہیں نا گزارا، کائنڈ آف کرنچ چل رہا ہے. جو آپ کی خواہش جیسی بھی ہے اس طرح ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. پھر اس کے بعد جب میں دیکھتا ہوں تو
17-18 میں پھر آپ نے چینج کیا، چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی، کریئر اور جاب میں وہ نہیں رہتی. میں صرف یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کیجئے گا کہ آپ کی ایکسپرٹیز اور آپ کی سکل کیا ہے. جب ہمیں اپنی ایکسپرٹیز اور سکل پتہ چلتی ہیں تو پھر اس کے مطابق پھر ہم اپنے آپ کو سیٹل کر سکتے ہیں. آپ کی ایکسپرٹی میں ٹیچنگ، ٹریننگ، یہ دوسرا ایریا ہے. تیسرا ڈسپلے. وینس آپ کا اچھا ہے، مارس اینڈ وینس دونوں اچھے ہیں. یہاں پہ آپ یعنی لوگوں کے لیے پروجیکٹ بنا سکتی ہیں، کام کر سکتی ہیں، پریزنٹ کر سکتی ہیں انہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کنسسٹنسی سب سے زیادہ ضرورت ہے. مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے یو ہیو لاٹ آف آئیڈیاز، آپ کے پاس آئیڈیاز کی بھرمار ہے، یا آپ بہت سے لوگوں سے ملتی ہیں جو آپ کو ڈفرینٹ طرح کے آئیڈیاز دیتے ہیں. تو کسی ایک چیز کو اگر آپ تھام لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو بہتر ہوگا. ٹائم اسٹرالوجیکلی ہے ایسا کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں اور اسی کے اوپر فوکس کرنا چاہتی ہیں تو یہ گریجولی 2-3 سال میں بھی آپ کی لائن ایکٹیویٹی واٹ ایور اٹ از اسٹیبلش ہو جائے گی. جی ہو گیا جی آپ؟ جی. اوکے. شکریہ آپ کا. بیماری ابھی بھی ہے، اس کے باوجود آپ آئیں. اور دوستو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ سوالات بھیجیے. جو ڈیلے ہوئی اس کے ہم معافی چاہتے ہیں، بیماری کی وجہ سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. سیکنڈ یہ کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں کو بتائیے، اپنے سوالات وہ پوچھیے اور اپنے کمنٹس کے بارے میں بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ آپ کا.